ہمارے 8ویں کلاس کا دوسرا سبق نمبر 2، یا رحمت للعالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کا نام مظفر وارثی۔ مظفر وارثی صاحب 1933 میں پیدا ہوئے اور 2011 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام محمد مظفر الدین صدیقی تھا، میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آ گئے، اسٹیٹ بینک میں ملازمت کی۔ اصلاحی فلموں کے لیے لکھے ہوئے ان کے نغمات بہت مقبول ہوئے۔ پھر حمد اور نعت لکھنے میں خاص شہرت حاصل کی، اپنے حالات زندگی بھی لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ مظفر وارثی صاحب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو حمد اور نعتیں لکھی ہیں اس کو اپنی ہی آواز میں پیش بھی کیا ہے، اور اپنی ہی آواز میں بہت سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ابھی ہم ان کا انداز بیاں، اس کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اس کے جو مقاصد ہیں ہمارے پاس وہ دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 7 پر اوپر ہی لکھے ہوئے ہیں: اردو شعر و ادب میں نعتیہ کلام کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت کو بیدار کر سکیں۔ تیسرا مقصد امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ چوتھا مقصد فعل معروف کی قسمیں اور ان کا استعمال سیکھ سکیں۔ پینسل سنبھال لیجیے آپ لوگ۔ نعت لکھتے ہوئے نیچے جو لنک دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ یس کریں گے، اور اس میں نعت کو سنتے ہوئے کیا کام کریں گے؟ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ان کے نیچے خط کھینچنا ہے، جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی ان کے نیچے دوہرا خط کھینچنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دے رہا ہوں: الہام جامہ ہے تیرا۔ اب جو اس میں لباس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ الہام جو ہے، الہامی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، وہ تو نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو جامہ جو ہے اس کے نیچے آپ سنگل خط کھینچیں گے، اور الہام کے نیچے دوہرا خط کھینچ دیں گے، دوہری لائن لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لنک پہ کلک کر کے نعت سنیے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے نعت سنی۔ اب ہم اس نعت کو سمجھیں گے، تشریح کریں گے، اور اس کے بعد کچھ کام کریں گے، کچھ کلاس کا اور کچھ ہوم ورک کا۔ انشاءاللہ یہ سبق ہمارا پورا ہوگا۔ پہلا بند: الہام جامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ الہام جامہ، الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہو وہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہم لباس پہنتے ہیں۔ معمول کی بات ہے ہمارے لیے، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الہام معمول کی بات ہے۔ قرآن امامہ ہے تیرا، امامہ سر پہ رکھی گئی دستار اور عزت کا باعث جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ منبر تیرا عرش بری، اور جہاں پر بیٹھ کر جو مساجد میں ہمارے عالم دین لوگ جو ہوتے ہیں وعظ فرماتے ہیں اس جگہ کو ہم کہتے ہیں منبر۔ منبر وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کو قرار دیا ہے؟ عرش بری، سب سے اوپر جو آسمان ہے
یا رحمت للعالمین، اور دو جہاں کے سارے جہانوں کے لیے رحمت جو ہے ان کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ شاعری میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہماری عقیدت اور محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے تحت بھی ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ لوگ ہرگز ایسے نہ سوچیں کہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، یہ عقیدت ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اسے ہم بہت بڑا چڑھا کر بھی بیان کرتے ہیں، اور حضور پاک جیسی اگر شخصیت ہوں تو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرنا، میرا خیال ہے ہم ان کے اصل مقام کو بھی بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بدن جو ہے رحمت کا آئینہ ہے، یعنی کہ آپ سراپا رحمت ہیں۔ سانسیں چراغ علم و فن، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے، سانس زندگی وہ علم و فن کی روشنی ہے، بکھیری ہے جس نے۔ قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دولت ہے وہ کیا ہے؟ فقیری میں خوش رہنا۔ اصل میں جو خوشی، ابھی آپ کو یاد ہو پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو پریشان تھے کس بات کے اوپر، دولت اصل میں وہ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس کیش کی صورت میں موجود ہو، اس سے ہمیں سکون نہیں مل پاتا۔ اصل سکون وہ ہوتا ہے جو ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی الفقر و فخری تیرا دھن، فقیری میں خوش رہنا، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دولت ہے۔ خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین۔ حضور پاک یہاں پر کچھ الفاظوں کے معنی جہاں میں نہیں لکھے، الفقر جوئے کرم، تو یہ کیا ہے؟ فقیری میں خوش رہنا، جوئے کرم ندی یا جو کرم، پوری بات میں اگر لکھیں تو مہربانی اور نوازشوں کا دریا یا ندی۔ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی اذان، یعنی کہ اصلاح کی طرف بلانا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے۔ نیندیں بھی تیری رت جگے، تیرا سونا بھی کیا ہے؟ جاگنا ہے۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی گزاری ہے وہ پیغام دینا، پیغمبر پیغام دینا، کس چیز کا؟ حق کا، بھلائی کا، سچائی کا، دوسروں کے کام آنے کا، صداقت پر قائم رہنے کا۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا،
آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین۔ اور حضور پاک کا رتبہ اگر دیکھیں تو جو اصل شان ہے وہ ہے انسان ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں ہیں، فرشتے تو گناہ نہیں کرتے، اصل رتبہ اور مقام تو یہ ہے کہ آپ انسان ہوں اور اس کے باوجود آپ گناہوں سے بچو، انسان کی بشر کی تمام خواہشات ہونے کے باوجود آپ ان سے کنارہ کش رہو۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہی اصل رتبہ ہے، یہی تو آپ کی بڑائی ہے کہ آپ کیا ہو؟ انسان ہو۔ آواز حق خطبہ تیرا، اور آپ کے جو خطبہ کیا ہے؟ آواز حق، سچائی کا بیان ہے۔ آفاق تیرے سامعین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والوں میں کون؟ آفاق آسمانی مخلوقات ہیں یا رحمت للعالمین۔ قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر، ادراک پر، قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹ افلاک پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے دیکھنے پر، جاننے پر قابض ہے، قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹ افلاک پر۔ اور حضور پاک کی ذات کیا ہے؟ ہیں تو زمین پر، موجود یہاں پر ہیں، قدموں کی جنبش خاک پر، چل کہاں رہے ہیں؟ زمین پر، آہٹ افلاک پر، آسمان پر آپ کا چلنا محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو یہ ہمارا واقعہ ہے معراج کا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آہٹ افلاک پر پہنچے ہوئے کہاں ہیں؟ آسمان پر۔ گرد سفر تاروں کی زو، مرکب برا کے تیز رو، سائی سے جبریل امی۔ آ گئی وہی بات یہاں پر، گرد سفر تاروں کی، اور آپ کے جو سفر کی جو خاک ہے یہ کیا؟ تاروں کی جو روشنی ہے، یعنی کہ آپ اس کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر گئے ہیں کہاں؟ آسمان پر۔ مرکب برا کے تیز رو، اور آپ کی جو سواری ہے مرکب، سواری، آپ کی جو سواری ہے وہ براق، وہ گھوڑا جو آسمان سے بھیجا گیا، بہت تیز رفتار، وہ آپ کی سواری ہے۔ سائس جبریل امی، اور اس کو چلانے والے کون ہیں؟ جبریل امی خود چلا رہے ہیں، سائس جبریل امی یا رحمت للعالمین۔ تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شہزور بھی، سالار بھی۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں، غار وہی غار ہیرا کا واقعہ جو ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور وہی بھی آئی تھی، وہاں کے جو سورج ہیں وہ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پرچم یلغار بھی، اور دشمنوں پر حملہ کرنے والا بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، اور محبت کا پیکر بھی ہے، شہزور بھی، سالار بھی، طاقتور بھی ہے اور سالار بھی ہے۔ تیری ذرا فتح و ظفر، صدق و وفا تیری سپر۔ اب یہاں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار ہیں سالاری میں وہ بتائے گئے ہیں، تیری ذرا فتح و ظفر، صدق و وفا تیری سپر۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو۔ ڈھال کون سی؟ جو جنگوں میں اکثر دیکھا ہوگا مجاہدین کو جو باندھتے ہیں لوہے کا لباس، زرہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ڈھال جو ہے جو لڑنے کے لیے تلوار کے ساتھ ایک ہاتھ میں ہوتی ہے، لوہے کی گول بنی ہوئی فولاد کی، ٹھیک ہے۔ صدق و وفا تیری، تو صدق اور وفا، سچائی اور وفاداری وہ ڈھال ہے آپ کی۔ اور جو آپ کی زرہ ہے وہ کیا ہے؟ فتح مندی ہے۔ تیغ و تبر، صبر و یقین۔ تیغ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کی جو تلوار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ تیغ تلوار، تیغ و تبر، صبر و یقین۔ تبر کہتے ہیں کلہاڑی کو۔ تیغ و تبر، صبر و یقین، یعنی کہ آپ کی جو تلوار اور کلہاڑی ہے وہ کیا؟ صبر کسی چیز پر ڈٹ گئے سچائی کے راستے پر، اور یقین اللہ تعالیٰ پر یقین کہ سچائی کی راہ میں ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا یا رحمت للعالمین۔
پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے۔ پھر گدڑیوں کو لال دے، گدڑی دراصل فقیر کا جو پیون لگا ہوا لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس نعت ہم بات کریں نعت میں، تو آج اس قوم میں ایسے لوگ ہمیں عطا کر جو کہ ہیرے کی مانند ہوں، جہاں پتھروں میں ڈال دے۔ اور ہماری جو قوم پتھر ہو گئی ہے، جس کے اندر اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں وہ ابھی نہیں پائے جاتے، ان میں جان ڈال دے۔ بے عمل انسان بالکل پتھر کی طرح ہے، چل پھر تو رہا ہے بظاہر لیکن وہ پتھر ہے، اس میں جان ڈال دے، یعنی کہ انہیں اتنی صلاحیتیں عطا کر کے وہ دین کے لیے اور سچائی کے لیے کام کریں۔ حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے۔ اور ہم جو آنے والا مستقبل ہے اس کی جو لگام ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہو، ماضی سا ہم کو، ماضی جو ہماری تاریخ ہے، تاریخ میں جو ہم کامیاب ہوئے وہ ہمیں آج کا حال، جو ہمارا حال برا ہوا ہے مسلمانوں کا، ماضی سا ہم کو حال دے۔ ہمیں جیسے ہمیں ماضی میں کامیابیاں عطا کی تھیں ویسی کامیابیاں عطا کر، ماضی سا ہم کو حال دے۔ دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للہ۔ اور یہ جو لوگ ہیں ان کا دعویٰ ہے تیری چاہ کا، تیرے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، دین اسلام پہ چلنے والے ہیں، لیکن کیا اس امت گمراہ کا گمراہ ہوئے میں ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، اور ان کا پرسان حال صرف تو ہے جو انہیں راہ دکھا سکتا ہے، یا رحمت للعالمین۔ یہ ہماری ہم کی تشریح کلاس ورک لے لیجئے۔ کلاس ورک میں پڑھنے کے بعد صفحہ نمبر 8 کے اوپر ہم نے کام کیا، یا رحمت للعالمین کا معنوی سراپا۔ اپنے نوٹ کیے ہوئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جدول مکمل کیجیے۔ ابھی ہم نے کچھ الفاظوں پہ نشان لگانے کا بولا تھا، ان نشانوں کے مطابق یہاں دیکھیں انہوں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں اور ایک خانہ خالی دیا، یہاں کچھ الفاظ لکھ دیا، یہاں خالی ہے، یہ معنی ہیں، یہ خالی ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے تو یہ خالی ہے۔ آپ کو اس کے سامنے جو اس نعت میں لفظ آئے ہیں اس کے مطابق لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہے جامع، میں آپ کو مثال میں بتا رہا ہوں، پہلے جو انہوں نے لکھا ہے جامع، تو ہمیں پتہ ہے کہ آیا تھا ہم نے الہام جامع ہے تیرا، تو وہ کیا ہے؟ الہام ہے آپ کا جامع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس اس طریقے سے ہمیں پورا کرنا ہے۔ اب جیسے امامہ کی بات ہوئی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے امامہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اس نعت میں کس کو بولا ہے؟ قرآن امامہ ہے تیرا، تو یہاں پر آپ لکھ دیجئے گا اس کے آگے قرآن۔ اس طریقے سے یہ آپ کو روک کر ابھی کام پورا کرنا ہے، ویڈیو روکیے، یہ کام پورا کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ کام کر لیا ہم نے۔ اب ہم کریں گے اس کے سوالات کلاس ورک میں۔ سوال نمبر 1، آپ ہر سوال لکھ کر ویڈیو کو پاس کریں گے، اس کا جواب لکھیں گے، پھر اگلا سوال اتاریں گے، پھر ویڈیو پاس کریں گے، پھر اس کا اگلا سوال یہاں پر کاپی کریں گے۔ سوال نمبر 1، ٹھیک ہے، 2 سوال آپ نے کر لیے، اسے مٹا رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ہم لوگ کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفتاب
रा की तशबीह क्यों इस्तेमाल की है। सवाल नंबर 4, ये 3 कॉपी करके जवाब लिखकर आप वीडियो रोक देंगे। जवाब लिखने के बाद फिर सवाल नंबर 4 लिखेंगे। पूरी नात में बयान करदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को नस्र की सूरत में लिखें। सही है बच्चों, ये हमारा आज का क्लास का काम। और ये करने के बाद आप आ जाएं सफ़ा नंबर 9 पर। क्लास के काम में सफ़ा नंबर 9 पर आ जाइए। सफ़ा नंबर 9 पर जो काम है वो आपको वहीं किताब में करना है। बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट का काम है। काम क्या है? इस नात में आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिल्लत इस्लामिया यानी मुसलमान कौम के ताल्लुक़ पर रोशनी डाली जा रही है। इसकी कुछ मिसालें दर्ज झेल हैं। हर मिसाल के सामने नात का वो शेर या मिसरा लिखिए जो उससे मुनासबत रखता हो। ये 5 यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक़, ये सफ़ा नंबर 9 है। और इसमें शेर या मिसरा जो इससे मैच करता है वो लिखना है। पहले को मैं हल कर देता हूँ, 4 आपको उसके आगे सिर्फ़ एक एक मिसरा लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो किताब दी जो हमारी कौम का आइन और दस्तूर है। कौन सा जुमला मिसरा मैच करता है? यकीनन कुरान मामा है तेरा। तो आप उसमें क्या लिखेंगे? पहले में कुरान मामा है तेरा। पहले ठीक है। तो ये 4 आप फटाफट लिखिए और लिखने के बाद फिर मुझसे होमवर्क लीजिए। लिख लिया? चलिए अब हम होमवर्क करते हैं। होमवर्क को पहले समझ लीजिए। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसको होमवर्क में आप कर लेंगे। काम तो बहुत थोड़ा सा ही है, समझने का ज़्यादा है। यहाँ पर दिया है होमवर्क में फ़ेल मारूफ की 2 किस्में। फ़ेल मारूफ की 2 किस्में। आपको अगर याद हो तो अभी इससे पहले सबक में हमने फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल पढ़ा था। फ़ेल मारूफ क्या? जिसके अंदर काम करने वाले का पता हो। फ़ेल के हिसाब से 2 किस्में, मारूफ और मजहूल। काम करने वाले का उसमें हमें जिसमें पता था वो फ़ेल मारूफ था, जिसमें हमें काम करने वाले का नहीं पता था वो फ़ेल मजहूल था। यानी कि
فائل کے حساب سے جو قسمیں ہیں وہ تھیں 2. اب مفعول کے حساب سے جو فعل معروف ہے اس میں فائل ہمیں جو پتہ ہے اس کے اعتبار سے فعل معروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک لازم اور دوسرا متعدی. فعل معروف کی جو لازم قسم ہے فعل لازم، اس کو سمجھ لیجئے. اس میں کیا ہوتا ہے، دراصل مفعول کے اعتبار سے جو کہ مفعول کو نہ چاہے، مفعول موجود ہو یا نہیں ہو، فاعل موجود ہو. جیسے کہ پاکستان نے شکست دی. اب پاکستان نے شکست تو دی ہے، کس کو دی ہے؟ انڈیا کو دی ہے، افریقہ کو دی ہے، آسٹریلیا کو دی ہے. کس کو دی ہے یہ نہیں پتہ، بس پاکستان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے شکست دی. کس کو دی ہمیں نہیں پتہ کہ شکست کس کو دی ہے. تو ایسے فعل کو آپ لازم کہتے ہیں، فعل لازم. اور فعل متعدی دوسری جو ہے اس کی قسم ہے وہ ہے فعل متعدی. فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے، جس میں ہم مفعول کو لازمی چاہتے ہیں. جیسے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی، یہاں پر انڈیا بھی آئے گا. اگر مفعول موجود ہے تو فعل معروف کی وہ قسم فعل متعدی کہلاتی ہے، اور اگر مفعول موجود نہیں ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے تو پھر وہ فعل معروف کی قسم جو ہے فعل لازم کہلاتی ہے. اب یہاں پر آپ نیچے چارٹ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہی ایک تھوڑا سا کام کرنا ہے. ہمارے پاس یہ جملہ ہے جو ہمیں ہوم ورک میں کام دیا، اس میں 6 جملے یہاں موجود ہیں ہمارے پاس. اس میں سے پہلا جملہ لکھا ہے اور اسی کے آگے یہ کالم یہاں بنا ہوئے ہیں، چاروں کالم بنے ہوئے ہیں. آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا، صرف اس کالم میں لکھنا ہے. یہ 4 چیزیں لکھنی ہیں. جس کا فائل موجود نہ ہو اس پہ آپ کراس ڈال دیں گے، فائل موجود ہو تو لکھ دیں گے فائل کہاں ہے. اب اس میں دیکھیں فعل کیا ہوا ہے، اس میں لکھنا لکھی گئی، تو فعل لکھنا. مفعول کیا ہے، جس پر کام ہوا، مسدس. اور فائل کیا ہے، اس کے اندر لکھنے والا کون ہے، حالی. تو اس کا مقصد جب یہاں پر مفعول موجود ہے، یہ نہیں لکھا مولانا حالی نے لکھا یا مولانا حالی نے لکھی، کیا لکھی ہے، مسدس لکھی ہے. اس کا مقصد یہ فعل معروف کی جو قسم ہے وہ ہے فعل متعدی. ٹھیک ہے، 5 جملوں میں آپ باقی کے یہ کام کریں گے، آپ کا ہوم ورک پورا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا سبق بھی پورا ہو گیا ہے.